نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غیر مطبوع ملفوظ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جناب عبد الوحید خان صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ وہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں حاضر تھے۔ کوئی بزرگ تھے حضرت کے مرید جناب عبد الوحید خان صاحب نے بیان کیا کہ وہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں حاضر تھے۔ جب انہوں نے حکیم الامت سے براہ راست یہ ملفوظ سنا، حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے، غور سے سنیں، بہت پیارا ملفوظ ہے، 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان کامل عطا فرما دے۔ جب کوئی خاص ضرورت پیش آئے، جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کا سے خاص تعلق، اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا اور قلب کو اطمینان ہوگا، اور جب کام ہو جائے گا تو اعتماد میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھر کے لیے۔ بیٹھ جاؤ، وہی بہت خاص مضمون ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، بہت خاص مضمون ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ جب یہاں آتے ہیں، بات سننے آتے ہیں نا، سننے نہیں سمجھنے آتے ہیں، سمجھنے نہیں ذہن میں بٹھانے کے لیے آتے ہیں، ذہن میں بٹھانے ہی کے لیے نہیں، عمل کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا اور قلب کو اطمینان ہوگا، اور جب کام ہو جائے گا تو اعتماد میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھر کے لیے اطمینان ہو جائے گا کہ جب کوئی بات پیش آئے گی اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا۔ کسی کا باپ ابا ہوتا ہے کہ لے ابا سے میں اپنی ضرورت عرض کر دوں گا، تو ابا تو وقتی اور عارضی ہے، ابا تو گزر بھی جائے گا۔ ربا ہمیشہ کے لیے ہے، ربا سے ہمیشہ ہمیشہ اپنی ضرورت کو اور حاجت کو رکھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جب کوئی بات پیش آئے گی اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ بیچارے کو جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے، بیچارے کو جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے مجھے ہی یاد کرتا ہے، مجھ کو ہی حاجت روا اور فریاد رس سمجھتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا خاص پیار اس پر ہوتا ہے۔ پھر سن لیجئے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غیر مطبوع ملفوظ، یعنی وہ چھپ نہیں پایا، ایک ملفوظ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرید جناب عبد الوحید خان صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ وہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں حاضر تھے۔ جب انہوں نے حکیم الامت سے براہ راست یہ ملفوظ سنا، حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ ہم سن رہے ہیں، سبھی سن رہے ہیں نا؟ سنیں واقعی سنیں، اور سن کر گنیں، اور سن کر دل میں اتاریں اور اس کو ارادہ بنائیں کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں۔ 80 برس کے نچوڑ کا تصوف، 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان فرما رہے ہیں حضرت تھانوی کہ جب بھی ضرورت پیش آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کا سے خاص تعلق، اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا اور قلب کو اطمینان ہوگا، دل کو اطمینان بھی ہوگا، اور جب کام ہو جائے گا تو اعتماد میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھر کے لیے اطمینان ہو جائے گا کہ جب کوئی بات پیش آئے گی تو ربا سے عرض کر دوں گا۔ بیٹا ابا سے عرض کرتا ہے اپنی ضرورت کو، بندہ ربا سے عرض کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ بیچارے کو جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے
مجھے ہی یاد کرتا ہے، مجھے کو حاجت روا اور فریاد رس سمجھتا ہے۔ اللہ نے ایک بات اور ذہن میں ڈالی کہ گناہ کے تقاضے کے وقت میں شیطان بہت زیادہ بہکانا چاہتا ہے۔ فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھو، اللہ سے مانگو، اللہ کہاں جائیں ہم تجھے چھوڑ کر، اللہ ہم تجھ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ غیر اللہ ہیں، یہ بت ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمیں پھسلنے سے بچا کر اپنی ہی یاد میں لگا دے، اپنی ہی اطاعت میں لگا دے۔ بہت زبردست اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو گنہگار ہونے کی وجہ سے شیطان بہکاتا ہے اور دعا سے روکتا ہے کہ تم تو اتنے گنہگار ہو، تمہاری دعا کیا قبول ہوگی؟ دیکھا؟ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو گنہگار ہونے کی وجہ سے شیطان بہکاتا ہے۔ اوہو، کیا دعا کروں بھائی، کیسے دعا کروں، کیا دعا کروں، کیسے دعا کروں، کس منہ سے دعا کروں، بہت گنہگار ہوں۔ یہ شیطان ڈالتا ہے، جو ہے خیال ڈالتا ہے دل میں، ارے تو اتنا گنہگار ہے، تیری دعا کیا قبول ہوگی؟ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے عین غضب اور عتاب کے وقت دعا کی تھی، شیطان نے بھی دعا کی تھی جب اللہ کو غصہ تھا، اس کی دعا کیوں قبول ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ غصے میں تھے؟ اس کی دعا کیوں قبول ہوئی جب اس کی غضب اور مردودیت کے وقت قبول ہو گئی؟ تو کیا ہم شیطان سے گئے گزرے ہیں؟ ذہن شریف میں آ رہی بات؟ الحمدللہ تعالی۔ جب اس کی غضب اور مردودیت کے وقت قبول ہو گئی تو کیا ہم شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جواب ہے اس کا، شیطان برے خیال دل میں ڈال رہا ہے مایوسی کے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم ضرور دعا کریں گے، اللہ ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہماری کیوں قبول نہ ہوگی؟ شیطان کو جواب، وعدہ ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، وعدہ ہے، پھر ہم کیوں بھٹکیں، ہم کیوں نہ دعا کریں اللہ سے؟ پھر فرمایا کہ ایک مثال سے گناہ کی حقیقت سمجھ لیں تو شیطان کے مایوس کرنے سے کبھی رحمت حق سے مایوس نہ ہوں گے۔ ایک مچھر ایک بیل کے سینگ پر بیٹھ گیا، مثال ہے، ایک مچھر ایک بیل کے سینگ پر بیٹھ گیا، جب اڑنے لگا تو معافی کی درخواست کی کہ بیل میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، مجھے معاف کر دیجئے۔ بیل نے کہا کہ ابے کیسی تکلیف، مجھے نہ تیرے آنے کی خبر نہ تیرے جانے کی خبر، مجھے نہ تیرے آنے کی خبر نہ جانے کی خبر۔ مچھر کو جو نسبت بیل سے ہے، مچھر کو جو نسبت بیل سے ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی نسبت بھی نہیں ہے۔